اگر تجھے کچھ مال ہاتھ آ جائے تو اس کی حفاظت اس طریقے سے کر کہ تلف نہ ہو سکے، اس سے ہر دو جہاں کا فائدہ حاصل کرے۔ فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرو، ورنہ خدا تمہیں دی ہوئی دولت چھین لے گا اور تم دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ جتنا تم اپنی خواہشات اور ضرورتوں کو کم کر دو گے، اتنی ہی راحت و سکون پاؤ گے۔ جتنا زیادہ امیدوں کو بڑھاؤ گے، تمہاری مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مشکلات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے اور مصیبت میں صبر کرنے سے آدمی کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اور خدا ایسے بندے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ گدھے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریڑھی کا پہیہ چلتا ہے، اسی طرح انسان کا کردار اس کے قدموں اور حرکتوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ انسان کا کردار ایک ایسا ہیرا ہوتا ہے جو ہر پتھر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، لیکن خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ رات کی تنہائی کو اختیار کرو۔ جتنا زیادہ رات کو تنہا رہو گے، تمہارا دماغ تیز ہوگا اور تمہارے اندر بہت سارے ایسے خیالات جنم لیں گے جن کو استعمال کر کے تم اپنے ہر مقصد کو پا سکتے ہو۔ بزرگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھو، کیونکہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، کیونکہ بزرگ لوگ اپنی زندگی کا تجربہ بانٹتے ہیں جو تمہارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ کسی روتی ہوئی عورت پر ہرگز بھروسہ مت کرو۔ روتی ہوئی عورت مگرمچھ کے آنسو کے مترادف ہوتی ہے۔ عورت کے آنسو کے پیچھے اس کی خواہشات نے پناہ لی ہوئی ہوتی ہے۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اتنا کھاؤ کہ بعد میں کھانے کی گنجائش باقی رہے، تو اس سے تمہارا ہاضمہ بہتر رہے گا اور تم ہر بیماری سے محفوظ رہو گے، بڑھاپے سے بھی محفوظ رہو گے۔ اپنے دوست کو زیادہ مت آزماؤ، ورنہ تمہیں خود پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ ہر بندہ دوسرے کی امیدوں پر پورا نہیں اترا کرتا۔ ہر کسی کا اپنا مزاج اور وفاداری کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ نیند میں زیادہ خراٹے آتے ہوں تو صرف سرسوں کے تیل کے 3 قطرے ناک میں ڈال دیں، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ دولت مند وہ نہیں جس کے پاس ہیرے جواہرات اور دولت ہو، بلکہ اصل دولت مند وہ ہے جس سے باقی سب لوگ محفوظ اور راضی ہوں، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہو۔ دروازے پر آیا ہوا سائل اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آیا ہوتا ہے۔ اس کی فریاد کو غور سے سنو اور اس کو خالی ہاتھ کبھی مت لوٹاؤ۔